بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزیز ساتھیوں، پیارے دوستو، ہم آج فقہ کے سبق میں آپ کے سامنے جمعہ کی نماز کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ صلاۃ الجمعہ یعنی جمعہ کی نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اس سورہ کا نام ہی سورہ جمعہ ہے۔ ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد جمعہ کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث پاک ہے اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ: یہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے اچھا دن جس پر سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا ہوئے اور اسی دن میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن کے اندر جنت سے نکالے گئے، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ حدیث عربی میں تو رواہ البخاری ہے اور نیچے اردو میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حوالہ ہے۔ تو بہرحال اس کی تحقیق کر لیں گے کہ یہ حدیث کس میں ہے۔ بہرحال بخاری یا مسلم یا تو دونوں میں ہوگی یا کسی ایک میں بھی ہوگی، کیونکہ عربی میں بخاری کا حوالہ دیا ہے اور اردو اور ہندی میں جو ہے امام بخاری کی طرف نسبت کیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی حالتیں۔ نماز جمعہ کی حالتیں: نمبر 1، وقت اس کا وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے، یعنی ظہر کا جو سمے ہے، ظہر کا جو ٹائم ہے وہی جمعہ کا ٹائم ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد سے، زوال کے بعد سے جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، آدمی کم سے کم 3 ہوں جن میں سے ایک امام ہو، یعنی 3 آدمی کم سے کم ہونا چاہیے، 2 آدمی میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ آدمی کم سے کم 3 ہو جن میں سے ایک امام ہو، یعنی ایک امام اور 2 جو مقتدی ہوں۔ نمبر 3، 2 خطبے ہوں، اور واجب ہے کہ ایسے نکات اور خطبہ کا موضوع ہو جس سے ایمان باللہ کی قوت میں اضافہ ہو اور پورے ہفتے کی حالات کا محاسبہ اور جائزہ ہو، یعنی حالات حاضرہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس خطبے پہ روشنی ڈالی جائے۔ اس کا نمبر 4، صرف فرض 2 رکعتیں ہیں جن میں قرأت جہری ہوگی، یعنی 2 رکعت فرض ہے، اس میں زور سے قرآن پڑھی جائے گی۔ ملاحظہ: میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت ختم ہونے کے بعد نماز میں حاضر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جمعہ چلی گئی۔ اب اس پر واجب ہے کہ وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لے۔ یعنی جمعہ میں جب امام دوسری رکعت کے رکوع سے کھڑا ہو گیا تو اب جو ہے جمعہ اس آدمی کی چھوٹ گئی، اب اس امام کے ساتھ شریک نہ ہوئے، یا اگر شریک ہوتا ہے تو جمعہ کی ظہر کے نیت سے شریک ہو جائے اور 4 رکعت ظہر کی ادا کرے۔ اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد کی سنت ہے۔
یہ اگر مسجد میں پڑھی جائے تو 4 رکعت، اور اگر لوٹ کر گھر میں پڑھی جائے تو 2 رکعت ہیں۔ یہ اگر مسجد میں پڑھی جائے تو 4 رکعت، یعنی نماز کے بعد اگر سنت پڑھنا ہے مسجد میں تو 4 رکعت پڑھے، اور اگر گھر میں آ کے پڑھی جائے تو 2 رکعت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مندرجہ ذیل چیزوں سے اجتناب اور بچنا واجب ہے۔ جمعہ کے معاملے میں یہ جو چیزیں نیچے آ رہی ہے نمن لکھت، ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، خطبہ کے بیچ کسی طرح کی کوئی گفتگو قطعی طور پر نہ ہو، کوئی بات چیت نہ ہوئے خطبہ کے بیچ میں۔ نمبر 2، عبث بیہودہ حرکتوں سے دوران خطبہ اجتناب اور بچنا واجب ہے، کوئی غلط حرکت وغیرہ سے بھی خطبہ کے بیچ بچنا چاہیے۔ نمبر 3، مسجد میں صفوں کو چیرتے ہوئے گردنوں پر سے گزرتے ہوئے ہرگز نہیں جانا چاہیے، یعنی آگے آدمی جاتے ہیں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نماز جمعہ کے لیے مباح چیزیں، نماز جمعہ کے لیے جو چیزیں مباح ہے مطلب جائز ہیں وہ کیا ہے؟ غسل کرنا اور اچھا لباس پہننا۔ نمبر 2، مسجد میں جلدی پہنچنا۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یعنی اللہم صلی علیہ پڑھنا، پوری درود پاک جو حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث کو، وہ درود پاک اور آپ پہ زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن اور رات میں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا جمعہ کے دن میں۔ نمبر 5، جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے دعا خیر و برکت اور مغفرت وغیرہ کرنا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے قبولیت دعا کا وقت ہے، تو اس وقت جو ہے دعا کرنے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خطبہ کے آداب اور طریقے، خطبہ جو ہے کیا ہے اس کا طور طریقہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، امام لوگوں کی طرف رخ کر کے ممبر پہ کھڑا ہو اور بلند آواز سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2، پھر امام جب بیٹھ جائے تو مؤذن اذان دے، امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے تو مؤذن اذان دے۔ اذان کے بعد امام کھڑا ہو اور اپنا پہلا خطبہ شروع کرے۔ نمبر 4، خطبہ میں کیا چیز ہونی چاہیے وہ فرماتے ہیں، خطبہ کا جو ہے مضمون کیا کیا ہو اس میں۔ نمبر 1، الحمدللہ کہے، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا۔ نمبر 3، لوگوں کو تقوی کی وصیت کرنا، یعنی لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرنا، یعنی لوگ اللہ کا مراقبہ سوچیں اور اس سے خوف کھائیں، وہ اس طرح کہ اللہ نے جو انہیں کرنے کا حکم دیا ہے اسے اچھائی کے ساتھ انجام دیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچیں۔ نمبر 4، خطبہ کے موضوع خطبہ کے اعتبار سے قرآن کریم کی کوئی مناسب آیت تلاوت کرے، خطبہ جس موضوع سے متعلق ہے اس سے مناسب، اس سے ریلیٹڈ قرآن شریف کی کوئی آیت تلاوت کرے، پڑھے۔ ایسے موضوعات کے ذریعے لوگوں سے خطاب کرے جن سے ان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو اور ان کے موجودہ مشکلوں کا جس میں کوئی حل ہو، اور یہ سوال ہو اللہ سے کہ وہ تجھے بخش دے۔ نمبر 6، اور تمام مومنوں کے لیے بھی مغفرت کا اللہ سے سوال ہو، اور مومنوں کو استغفر اللہ کہنا چاہیے، یعنی میں اللہ کی مغفرت کا طالب ہوں، یعنی میں اللہ کی مغفرت کا طالب ہوں۔ نمبر 7، خطبہ مختصر اور حالات کے مطابق ہو، جیسے حالات چل رہے ہیں اسی لحاظ سے مختصر خطبہ ہو، زیادہ لمبی چوڑی بات نہ ہوئے۔ ملاحظہ نوٹ، دوران خطبہ امام کا اپنی آواز بلند کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ خطبہ میں امام صاحب تھوڑا آواز بلند کر کے خطبہ دیں گے تو اچھا ہے۔ نمبر 8، خطبہ اول کے بعد تھوڑی دیر کے لیے امام بیٹھ جائے، پہلے خطبہ جب ختم ہو جائے، پہلا خطبہ جب امام صاحب مکمل کر چکے ہیں تو امام صاحب کو چاہیے کہ تھوڑی دیر ممبر پہ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد نمبر 9، پھر کھڑا ہو اور دوسرا خطبہ حمد و صلات اور کچھ قرآنی آیتیں پڑھ کر شروع کرے۔ پہلے
الحمدللہ پڑھے، اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے جو بھی کلمات وارد ہیں حدیث میں، اور اس کو پڑھے، اس کے بعد کچھ قرآن آیتیں پڑھے۔ نمبر 10، جمعہ کے دونوں رکعتوں میں کبھی کبھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ یعنی واللیل اذا یغشی پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی جمعہ کی بارے میں مختصر سی معلومات۔ اور یہ جو فرمایا یہ مسنون ہے، یعنی سورۃ الاعلی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے کبھی کبھی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد عید کی نماز کا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔